سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اس سے پہلے ہم نے حرکات اور اس طرح تنوین اور اس کے جو قواعد ہیں وہ الحمدللہ پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد ہم نے ساکن حرف کے متعلق پڑھا تھا کہ ساکن حرف جو ہے کس طرح پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اکیلے نہیں پڑھا جاتا. تو ساکن حرف کے متعلق ہم نے پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف قلقلہ بھی پڑھ لیے تھے. تو آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے اور اس کے ہجے کس طرح ہم کریں گے یہ ہم نے جو ہے نا پڑھنا ہے کہ الفاظ کے کس طریقے سے جو ہے نا ہم ہجے کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. نون کیا ہوا؟ ساکن. حمزہ کیا ہے؟ متحرک. پہلے حمزہ کا نام لینا ہے پھر نون کا. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا. تو وہاں کیا بنے گا؟ صرف ان تا نہیں ہوگا. اگر تا ساتھ ہوتی تو حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملاتے ہیں جس میں غنہ پھر نہیں تھا، لیکن چونکہ اگلا حرف ساتھ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ بھی کرنا ہے. تا یہاں جو ہے نا اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا. اور پچھلی ویڈیوز جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کو سبق مل جائے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں. وہ آپ جو ہے نا دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا اخفاء کے متعلق. اظہار بھی پڑھا تھا، اخلاق بھی پڑھا تھا اور ادغام بھی پڑھا تھا اور اخفاء بھی. اخفاء کے متعلق ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور اسی طرح تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ہم نے غنہ اخفاء کے ساتھ کرنا ہے. یہ نون کے بعد تھوڑی سی چھپ جائے گی. اخفاء کے معنی چھپانا. تو اس کی مثال بھی دی تھی اس طرح اردو میں پنکھا. اچھا، تو اب ہم نے یہاں جو ہے نا نون بالکل ظاہر کر کے نہیں پڑھنا بلکہ اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے. اور ناک سے جو ہے نا غنہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار ہے اس کی، ایک الف کی مقدار پوری ہوگی تو غنہ ہوگا، ورنہ غنہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. ویسے بھی نون اور میم کے بعد ویسے بھی جو ہے نا ناک سے ادا ہی ہوتی ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم ناک سے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ادا کریں. اب کس طرح اس میں اخفاء کس طرح ہوگا؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا. تو اب وہاں کیا ہے؟ تھوڑی دیر جو ہے اس طرح کھلی انگلی کو آپ آہستہ سے بند کر لیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں. اتنا ٹائم جو ہے نا اس میں لگتا ہے. تو پچھلا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. وہی الفاظ آگے جو ہے نا پچھلے سبق جو ہے نا انہی الفاظ کے اندر ہی آئے گا. مثلا حروف قلقلہ پڑھے ہیں وہ بھی آئیں گے اسی کے اندر، اور اسی طرح اخفاء اور اس طرح اخلاق بھی اور اس طرح اظہار بھی، ادغام بھی، تمام چیزیں آگے جو ہے نا قاعدے میں آئیں گی. ہم نے صرف بنیادی طور پہ جو ہے نا صرف ان کے نام یاد کیے ہیں. آگے پریکٹیکل طور پہ جو ہے نا الفاظ کے اندر ہم ان کو پڑھیں گے تو صحیح سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اچھا، اس کا رواں کیا ہے؟ تا. پھر آگے حمزہ حاضر ای، تا زیر دی، ای تی. اس طرح سے بتایا تھا نا کہ اصول کیا ہے؟ پہلے حروف کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد حرکات کا نام لیا جاتا ہے. تو پہلے ہم نے کس کا نام لینا ہے؟ حروف کا. حمزہ کا نام لینا ہے، نون کا نام لینا ہے، اس کے بعد زبر کا نام بعد میں لینا ہے. اسی طرح آگے بھی یہاں جو ہے نا اہدی،
حمزہ کا نام لیں گے، پھر ہا کا، کہ حمزہ کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے، تو حمزے کی زیر کا نام پہلے نہیں لیں گے، بلکہ حمزہ کا نام لے کر پھر ہا کا نام لے کر اس کے بعد زیر کا نام لینا ہے. حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی ای، اور ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالنی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ 13 حروف 29 حروف جو ہے، حروف تہجی جو ہے الف سے لے کر یا تک، ان میں سے 13 حروف اس سے پہلے سبق میں نے بتایا تھا کہ وہ عربوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے. کب ادا کریں گے؟ جب وہ سیکھیں گے، تجوید سیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، اس کے بعد وہ 13 حروف بھی انشاءاللہ ان کے صحیح ہو جائیں گے، وہ پریکٹس کے ساتھ زیادہ صحیح ہوں گے. آگے پھر با عین زبر با، عین کی باز گلے کے درمیان سے ادا کرنی ہے. یہاں جو ہے عین میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ عین ساکن میں، عین جب ساکن ہوتا ہے لوگ با پڑھتے ہیں، با یعنی حمزے کی آواز نکالتے ہیں، با نہیں بلکہ کیا ہے با. عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکلے گی، با. آسانی کے ساتھ کوئی بھی حرف آپ نے ادا کرنا ہے تو تکلف اس میں نہیں ہونا چاہیے. جب تک اس میں تکلف ہے سمجھو کہ حرف ابھی صحیح ادا نہیں ہو پا رہا، تو اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. تو اگر آسانی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے تو پھر سمجھو کہ حرف صحیح ہو گیا. با عین زبر با. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ بعض لوگ جو ہے ہا ہو گئی اور عین کو پڑھتے وقت گلا گھونٹ لیتے ہیں. کیوں؟ حرف جو ہے پوری طرح صحیح ادا نہیں ہوتا ان سے، تو وہ گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے با با، یعنی با ان ہو، با پڑھیں گے تو پھر با حمزہ زبر با ہو جائے گا، حمزے کی بات ہوگی. اور اکثر لوگ جو ہے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ 13 حروف جو عربوں کے علاوہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں اجمی لوگ، ان میں سے عین بھی ہے. یہ عین کی آواز لوگ ادا نہیں کرتے. ہا کی اور عین کی گلے کے درمیان سے دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، گلے کا درمیان جو ہے وہ یہاں سے وہ حرف ادا نہیں کر سکتے. ہمارے جتنے بھی ہمارے یہاں پاکستان کی زبانیں ہیں یا انڈیا کی ہو گئی، جتنے بھی عربوں کے علاوہ جو زبانیں ہیں ان میں عین ادا نہیں کر سکتے. وہ جنہوں نے تجوید پڑھی ہو تو ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ پھر اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں، با پڑھتے ہیں. با نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ با. کال پیش دو با دو. پیش کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ پیش میں ہونٹ بولیں گے تب پیش معروف ادا ہوگی. آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. عربی زبان میں حروف جو ہے نا، حرکات جو ہے ان کی آواز معروف ادا ہوتی ہے، مجہول نہیں پڑھتے. اور ہماری زبان جو زبانیں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں عربی کے علاوہ، اس میں آواز مجہول ہوتی ہے، لیکن عربی میں جو ہے نا آواز معروف ہوتی ہے. تو اس میں دال کے اوپر پیش ہے، تو پیش میں جو ہے نا ہم نے ہونٹ گول کرنے تب جو ہے نا آواز جو ہے معروف ہوگی. یعنی دو نہ ہو، یہ جو دو آواز ہے کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. مجہول آواز سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے. یعنی کھینچنا نہیں ہے، صرف اس طرح با قو زبر با قو. اچھا یہاں اب ہمیں جو ہے نا اس میں کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ ایک تو قوا کو ہم نے موٹا کرنا ہے، قوا کی بات موٹی ہوگی، تا موٹی نہیں ہوتی ہے، قوا کو موٹا کرنا ہوتا ہے. دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. آگے انشاءاللہ مخارج جو ہے نا اس میں آپ کو بتائیں گے پھر کہ اس کو کیوں موٹا کیا جاتا ہے. صفات آئیں گی، صفات کے اندر پتہ چلے گا اس کو کیوں ہم موٹا کرتے ہیں. تو مخارج میں تو خیر یہ پتہ چلتا ہے کہ حرف کی آواز کہاں سے نکالنی ہے. تو قا دال ہوتا ان کا مخرج ایک ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو دو دانت نے سلائیں ولیہ ان کی جڑ کے ساتھ لگتی ہے، لیکن قوا ان میں موٹی ہوتی ہے. قوا کو موٹا کرنا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قوا میں قلقلہ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے حروف قلقلہ پڑھے تھے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم تا، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد. تو ان میں قلقلہ ہوگا. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اس میں آواز ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے. اور اسی طرح قلقلہ جو ہے حالت وقف اور حالت سکون میں قلقلہ ہوگا. جب بھی ان میں سکون آئے گا، عارضی ہو یا اصلی ہو،
تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں قوا کے اوپر قوا چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے, یہاں سکون ہے اس کے اوپر, تو یہاں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. بطن با قوا زبر بطن, شین زبر شا بطن شا, سین عین زبر سا یا زبر یا سا یا. تو بس یہ جس طرح پہلے کتاب ہم نے حرکات کے متعلق پڑھا تھا کہ آواز کو کھینچنا نہیں, جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا. تو تینوں باتیں آخر تک جو ہے نا ہم نے یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. ساعیہ کاف نون پیش تم, کاف کا نام لینا ہے, پھر نون کا, پھر پیش کا, کاف نون پیش تم, تا پیش تم تو نہیں پڑھنا. تو پڑھا تو کیا ہے؟ مجہول آواز ہے. کاف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پیش میں ہون گول ہوں گے, تا کے اوپر پیش ہے تو یہاں بھی ہون گول ہوں گے. لام سین زبر لس, تا زبر تا لس تا, حمزہ بھی زبر ام, را دو زیرین ام دین. اب بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را اس کو موٹا کرنا ہوتا ہے, را کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز بریک ہوتی ہے. ام دین با را زبر بر. اب یہاں جو را موٹی ہوگی, کیوں؟ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کرنا ہوتا ہے. لیکن ہے کہ اس کا جو درجہ ہے موٹا کرنے کا وہ کم ہے باقی دوسرے حروف کی بنسبت, سب سے کم درجہ ہے اس کا. با را زبر بر, دا دو زبر دل بر دل. اس طرح جیم کی جیم میم زبر جم, عین دو زبر عن جم عن. حب زبر حب, با جو ہے حروف قلقلہ میں سے, اس میں بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. حب لام دو پیش لن حبلن. خاسین پیش خس, غا دو زیرین خسرین. اچھا, اب یہ دو لائنیں ہم نے پڑھی ہیں, تو اس میں جو ہے نا وقف کا طریقہ جو ہے نا ہمیں صرف سیکھنا ہے کہ اگر ہم یہاں وقف کریں کہ انتا, وقف کریں انت, نون ساکن ہے تا بھی ساکن ہوگی. انت. اچھا, اہدی وقف کریں گے تو اہد اہد, دال میں پڑا پھر کیا ہوگا؟ قلقلہ بھی ہوگا. اس طرح بعد بعد, اس طرح یہ امرین ہے امر. بردن ہے, دو زبر کے متعلق کیا بتایا تھا کہ دو زبر پر جب وقف ہوتا ہے تو یہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے. بردن ہے بردا پڑھا جائے گا. جمعن ہے تو وقت میں جمعا پڑھا جائے گا, کیونکہ دو زبر ہیں, ساکن نہیں کرنا اس کو عین میں. حبلن ہے تو حبل, خسرین ہے تو خسر, خلقن ہے تو خلقا کیونکہ دو زبریں ہیں. سبحن تو سبحا, سبقن سبقا. اچھا, ایک چیز اب یہاں ہم نے جو ہے نا سیکھنی ہے کہ حمزہ ساکن, حمزہ ساکن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ جھٹکا ہوگا. ہمیشہ جہاں بھی حمزہ ساکن ہوگا اس میں جھٹکا ہوگا. اگر جھٹکا نہیں ہوگا پھر وہ الف بن جائے گا. یعنی جس کو ہم نے شاہ نون نہیں پڑھنے, شاہ پڑھیں گے شین علی زبر شاہ ہو جائے گا. اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں شاہ نون, وہ الف پڑھتے ہیں, حمزہ جو ہے نہیں پڑھتے ہیں, پھر شین علی زبر شاہ ہو جاتا ہے. شین حمزہ زبر شا, نون دو پیش نون شا نون شا نون. اس طرح صبحن وقف صبحا, اس طرح ضبحن وقف ضبحا, عبدن عبدا. باقی نیچے جو الفاظ ہیں ان میں ہم نے جو ہے نا اخفاء کی جو ہے نا کرنی ہے. یہ اخفاء جو اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا انتا, اس میں یہاں بھی انشر, نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں ذکی آ رہی, بلکہ اخفاء کے بعد حروف میں سے شین ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. انفضا, یہاں نون ساکن کے بعد اخفاء کے بعد حروف میں سے قاف ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. اس طرح ينفخ ينقلب انظرنا ينظر عند ذي العرش
لقد خلقنا الانسان، اس طرح اخفا ہوگا. ابھی اخفا کے حروف جو ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. آسان طریقہ جو ہے اخفا کے حروف کا وہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے اسباق میں پڑھا تھا کہ 6 حروف حلقی جو ہے وہ 6 ہیں اور حروف یرملون بھی 6 ہیں. نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون آتے ہیں تو وہاں ادغام ہوتا ہے. تو حروف یرملون بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. تو 6 حروف حلقی اور 6 حروف یرملون اور الف اور با کو ہم نکالیں گے تو باقی 15 حروف رہ جاتے ہیں، وہ حروف اخفا ہیں. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں ہم نے غنہ اخفا کے ساتھ کرنا ہے. تو جہاں حروف حلقی آئیں گے، مثلا کہ حروف حلقی آ گئے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی بھی حروف حلقی میں حرف آ گیا، وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یعنی اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں ہوگا. اور اس طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. حروف یرملون آ جائے تو ادغام ہوگا. کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. اقلاب کا معنی ہے تبدیل کرنا. وہاں پہ نا نون کی بجائے میم کے بعد نکلے گی. اچھا، اظہار، ادغام اور یعنی نون ساکن تنوین کے بعد جو یرملون آ جائے وہاں ادغام ہوگا. اور اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا جو ہے نا، یعنی اخفا جو ہے نا یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے جو ہے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. یہ 4 قواعد آپ نے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا آگے جو ہے قرآن پاک میں الحمد سے لے کر والناس تک اسی طرح پڑھا جائے گا. یعنی ایک صفحے میں یا 2 صفحوں میں یا ایک صورت میں یعنی یہ احکام نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کے لیے ہے. یہ جب ہم یہ سیکھیں گے، ابتدائی باتیں یہ ہم نے سیکھ لی تو انشاءاللہ آگے قرآن پاک پھر صحیح پڑھا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والسلام.